جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی تو ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمیں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ ہم ہرگز دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی؟ ہم اپنی ماں یا کسی بھی اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہ سکیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علیین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علیین نیک روحوں کا مقام ہے، وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو علیین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روح اس روح سے ایسے ملتی ہے جیسے کہ کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا انسان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اور ہم پر آج رحم تم فرما۔ پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کے ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ پیارے دوستو، ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل کی جائیں گی۔ ان کے لیے شرائط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب، پروردگار کی جانب جو کہ غضب ناک نہیں ہے، پھر وہ روح اس طرح حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی روایت کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اسے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا؟ یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند روحیں کہتی ہیں کہ ابھی تو ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ جو روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ تو وہ مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا، اور
چل اللہ کے عذاب کی طرف